نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے جو ہے وہ ایک سیریز فرینڈز آف قرآن کا جو ہے وہ باقاعدہ انعقاد کیا، اور الحمدللہ اس وقت ہم تقریباً جو کہ اگر ہم دیکھیں تو 100% 10 رکوع جو ہیں وہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور آج جو ہے وہ ہم انشاءاللہ العزیز رکوع نمبر 11 جو ہے اس کو پورا کریں گے۔ اس میں جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ہم نے اب تک تقریباً کوئی 2000 سال کی جو بنی اسرائیل کی ہسٹری ہے اس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپس جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ مطلب ہم اس کو یہ کہیں کہ 2000 سال کی جو ہسٹری ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ آیات کی تکذیب اور نافرمانیاں کرتے کرتے اور دین کے اندر جو پھوٹ ڈالتے ڈالتے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جا کے ختم ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ بنی اسرائیل جو ہے ان سے جو ان کی شان و شوکت اور جو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر انعام و کرام کیے اور خلافت و امامت عطا کی، اور وہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے مانگی تھی، اور ان سب کو پورا کرتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لیتے لیتے جو بات وہ پہنچ رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اب ہم یہ سمجھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان میں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو کم و بیش جو ڈفرنس ہے، اگر ہم ایگزیکٹ دیکھیں تمام تحقیقات اور جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے اس کے مطابق تو وہ تقریباً 573 سال بنتے ہیں۔ تو 573 سال اور پھر اس کے بعد تقریباً 1447 سال، یہ وہ ٹائم ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو 1447 اور 573، تو وہ ایک پچھلے 2000 سال کی ڈسٹرکشن جو بیسیکلی ختم ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ جو ایک تھی وہ تھی قرآن کریم کی آیات کی تکذیب۔ اور اگر ہم 573 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور 1447 سال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگا لیں تو آج جس طرح کے حالات و واقعات جس سے ہم درپیش، ہم بیسیکلی جو مسلمان جو کہ امت محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، ان کے آپ اگر حالات کا جائزہ لیں تو اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف پاکستان اور افغانستان جو کہ دونوں اسلامی برادر ملک ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جو ہیں وہ اس وقت حملہ آور ہیں، اور وہ جو ہیں وہ افغانستان، ان کا اگر آپ میڈیا دیکھیں تو وہ اپنی خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اتنے جو ہیں وہ لوگ مار دیے۔ اسی طریقے سے جو ہیں وہ ہم بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں جو کہ ناسمجھ لوگ ہیں پاکستان کے اندر، میرا بالکل مراد سمجھدار لوگوں سے نہیں، جو ناسمجھ لوگ ہیں وہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کو جیسے ہم نے انڈیا کو جواب دیا تھا ہمیں ویسے ہی جواب دینا چاہیے۔ تو میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک حدیث کو میں نے پہلے بہت دفعہ کوٹ کیا جو کہ حدیث سیاح کے اندر ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ ہم نے پچھلی جو بنی اسرائیل کی ڈسٹرکشن سے مراد یہ ہے کہ جو جس وجہ سے وہ تباہ و برباد ہوئے، اور ان کے 2000 سال کی جو ہسٹری اور ان سے سب کچھ لیا گیا، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کے جو ماننے والے تھے، اور پھر دوبارہ جو ہے وہ جب ایک شرک کا معاملہ ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کے ماننے والوں نے ان کے ماننے والوں سے مراد یہ ہے کہ جو اصل میں تو ان کی نہیں مانتے تھے، اور انہوں نے بیسیکلی شرک کا معاملہ کیا، اور جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ دونوں قوموں کے اوپر جو ہے وہ بدترین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب آئے۔ اب اگر ہم آج کے حالات و واقعات دیکھیں تو وہ لوگ دو لوگ جو کلمہ گو ہیں، اور حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دو مسلمان لوگ آپس میں گالم گلوچ کریں تو وہ فاسق مرتے ہیں، اور اگر دو مسلمان جو ہیں وہ آپس میں لڑتے ہوئے مینس کہ جھگڑا کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے تو وہ کفر کے مرتکب ہوں گے، وہ کفر میں مریں گے۔ میرا کویسچن یہ ہے کہ 573 سال پچھلے 2000 سال جو بنی اسرائیل کے تھے، اور پھر اس کے بعد بنی اسماعیل کے 1447 سال سے ہم نے سیکھا گیا، قومیں تباہ ہوئیں آیات کی تکذیب کر کے، قومیں تباہ ہوئیں دین کے اندر پھوٹ ڈال کے، قومیں تباہ ہوئیں فرقہ واریت سے اور فرقہ پرستی سے، اور قومیں تباہ ہوئیں حسد سے، اور قومیں تباہ ہوئیں تکبر سے۔
تو یہی ہم نے پہلے 10 رکوع میں جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور معاذ اللہ استغفر اللہ، اگر اس وقت دیکھیں تو کہیں ہم امت مسلمہ جو ہے وہ اسی پھوٹ کا شکار تو نہیں ہے۔ تو اس تناظر میں بھی ہمیں جو ہے وہ قرآن کریم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس سے جو ہے وہ ہمیں ہدایت لینے کی ضرورت ہے، اس میں نصیحتیں ہیں ہمارے لیے۔ تو اب ہم ان باتوں کے ساتھ جو ہے وہ رکوع نمبر 11 کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو جہاں اختتام ہوا تھا 10ویں رکوع کا، تو وہاں پہ بیسیکلی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کی زندگی کے بدلے جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ خریدی، کس چیز کی؟ دنیا کو خرید لیا۔ تو ان سے نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کس کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے کلمہ گو بھائیوں کو مار دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو اس چیز سے خوش نہیں ہوتی۔ اب اس وقت کیا ہے، اس کے بعد اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو وہ دنیا ہے، وہ نفس کی غلامی ہے، وہ خواہشات نفس ہے، وہ تکبر ہے، وہ حسد ہے، وہ بچھڑے ہیں جو ہم نے دلوں کے اندر پالے ہوئے ہیں، وہ بچھڑے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پالے تھے، وہی سونا، وہی چاندی، وہی زیور، وہی دنیاوی جو ہیں وہ حالات و واقعات میں۔ ابھی میری ایک شخص جو ہے ان سے ملاقات ہوئی کام کے حوالے سے، انہوں نے بتایا کہ اس وقت جو سیلاب آیا تھا اس میں جو ہے وہ ایک بند جو ہے اس کو ساؤتھ پنجاب میں توڑنے کی اجازت نہیں دی گئی، صرف اس وجہ سے کہ بند توڑنے کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ طاقتور لوگ تھے جن کی زمینیں جو ہیں وہ ان کو نقصان ہو سکتا تھا۔ بند نہیں توڑا گیا، گورنمنٹ کے پریشر کے باوجود گورنمنٹ نے بے انتہا پریشر دیا، مگر کئی سو لوگ جانوں سے چلے گئے، جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، صرف اس لیے کہ کچھ لوگوں کی زمین جو ہے وہ بچانی ہے۔ یہ دین اسلام تو ہو نہیں سکتا۔ دین اسلام تو وہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، یہ وہ ہے جو مہاجرین اور انصار نے اپنی ایگزامپل سیٹ کر کے بتائی تھی کہ دنیا جو ہے وہ ان کے لیے کچھ نہیں تھی، وہ اپنی ساری کی ساری جو کوشش اور کاوش کرتے تھے اور آخرت کی بہترین تیاری کرتے تھے، اور بیسیکلی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، تو وہ دنیا کو بیسیکلی آخرت کو اچھا کرنے کے لیے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اب میں نے جن باتوں کا ذکر کیا ہے، ان باتوں سے اب ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہاں ہے، اور وہ امت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ وہ امت ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چن لیا ہے، بالکل اس طریقے سے جیسے بنی اسرائیل کو چنا تھا۔ اور کہیں خدا نخواستہ جو ہے وہ ہم بھی تو ان بدعمالیوں کے اندر اس حد تک پھنس نہ چکے ہوں کہ ہمیں جو حق ہے وہ نظر نہ آتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ بقرہ جو ہے اس کا 11واں رکوع کہ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، اور ان کے بعد ہم نے لگاتار رسول بھیجے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو معجزے دیے اور ان کو پاک روح کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ تو کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لایا جسے تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے، تم نے تکبر کیا اور ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک کو تم شہید کر دیتے تھے؟ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، نصیحتیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم تک پہنچا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ وہ ہدایات ہیں، یہ وہ روشن آیات ہیں جن سے تمہارے جو ہیں تمہیں کیا حاصل کرنا ہے، بیسیکلی اصل جو حقیقت ہے، جو ہدایت ہے، اس کو جو ہے وہ تم حاصل کرو گے اس سے سبق حاصل کر کے۔ تو جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ایک تورات کی جو کتاب تھی وہ عطا فرمائی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو انجیل جو ہے وہ عطا فرمائی گئی۔ دونوں کا پیغام ایک ہے، اور پیغام یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے۔ وہ پیغام یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کی تکذیب مت کرو۔ یہ پیغام یہی ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ان کا پیغام یہی ہے کہ بیسیکلی آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ اصل جو پوائنٹ ہے، نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ دے کے اپنے جو ہیں وہ دو باتیں، ایک یہ ہے کہ عبادات، اور دوسری ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ کیا ہے کہ ہم دو باتیں کرتے ہیں کہ جی ابدیت مینس کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انسان سے تعلق ہی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی بندگی
اور اطاعت دونوں ہی چاہیے ایمان پورا ہونے کے لیے۔ تو یہی وہ سب کی سب باتیں تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتائیں، یہی وہ سب باتیں تھیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتائیں۔ مگر ہوا کیا کہ اگر آپ دیکھیں تو 573 سال کی ہسٹری جو ہے اس کے اندر بھی آیات کی تکذیب ہے اور شرک۔ اور اگر آپ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اس کو کنفائن کر کے اگر ہم 2000 سال کو دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہم اسٹارٹ کریں اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف جائیں اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچیں، اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو حالات جو ہیں وہ مسلسل جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں، اور کتنا جلدی ہو رہے ہیں قرآن کریم ہمیں خود بتائے گا کہ کتنی سپیڈ سے یہ چیزیں خراب ہو رہی تھیں۔ تو ہوا یہ کہ اس کے اوپر جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہی تھی کہ جو انبیاء کی باتیں جو ان کو پسند آتی تھیں، جو ان کی نفس کو پسند آتی تھیں، وہ بیسیکلی وہ ان کو ایکسیپٹ کرتے تھے، اور وہ باتیں جو ان کے دلوں کو پسند نہیں آتی تھیں، جو ان کی نفسانی خواہشات کے اگینسٹ ہوتی تھیں، وہ ان کو نہیں مانتے تھے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ جس طریقے سے اس وقت کے علماء جو ہیں، اگر ہم اس کو اس طریقے سے کہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم کیا ہوا کہ وہاں کے جو اس وقت کے جو لوگ تھے، جیسے پہلے بتایا بھی گیا کہ دنیاوی فائدوں کی وجہ سے دنیا کو خریدنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو بدل ڈالتے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے اندر، ان کے دور میں جو یہودی تھے اس وقت کے، جو کہ بیسیکلی بنی اسرائیل کی قوم سے تھے، اور جو کہ حق کو جن کے اوپر حق اترا، وہ بیسیکلی جو ہے وہ پورے طریقے سے خود یہ بتاتے تھے کہ حضرت ہمارے جو ہے ان کی کتابوں کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو ہے وہ آمد ہے، اور ان کے مطلب یہ کہ اپنی دعاؤں کو مانگا کرتے تھے ان کو دنیا میں آنے سے پہلے، اور جو اہل مدینہ تھے، جو اہل یثرب تھے، ان کو بتایا کرتے تھے اپنے نبی کی مینس کہ آخری نبی جو ہے ان کی نشانیاں کیا ہوں گی، اور ان کو باقاعدہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جب وہ آئیں گے تو پھر ہم تم پر حکومت کریں گے۔ تو اصل جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہوا کہ اگر آپ دیکھیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا جب دنیا کے اندر ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ مبعوث فرمانے کے بعد جب حق کو کھولا اور ان کو ظاہر کرنا شروع کیا، تو اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھیں کہ جن کو ہدایت دینا چاہتے تھے وہ یہودی جو ان کو بتایا کرتے تھے نشانیاں، انہوں نے جو ہے وہ ان کا انکار کر دیا، اور اہل مدینہ اور اہل یثرب جو ہے انہوں نے دل کھول کے جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی نبوت کو تسلیم بھی کیا، ان کے اوپر جو ہے وہ ایمان بھی لائے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ بہترین طریقے سے دین کو غالب بھی کیا۔ تو یہ وہ چیز سمجھنی ہے کہ جو یہودیوں کا جو تکبر تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوا کہ وہ انبیاء جو ہے ان کی خلاف بھی جاتے تھے، ان سے جنگ بھی کرتے تھے، ان سے لڑتے بھی تھے۔ تو یہ ایک ان کی نشانی تھی، جو اگر آج ہم دیکھیں تو اس وقت جو ہمارے حالات و واقعات ہیں وہ بالکل اسی طرح سے جو ہیں وہ ہم بھی کہیں تباہ و برباد نہ ہو رہے ہوں، جس کے اندر ہماری جو مین ایٹریبیوٹس ہیں وہ کیا ہیں، وہ حسد ہے، وہ تکبر ہے۔ آج وقت ایسا آ چکا ہے کہ ہم جو ہے وہ اگر ہمیں کسی شخص سے حسد ہو جاتی ہے اسی کامیابی کو دیکھ کے، تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس کو تباہ و برباد کر دیں، بالکل ایسے ہی جیسے کہ شیطان کو حسد ہو گئی تھی، ہم بالکل اس کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ یہ وہی حسد ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے یہودیوں کو ہو گئی تھی۔ تو اگر آپ دیکھیں تو انسان جو ہے وہ اپنی بیسیکلی جو تکبر ہے اس کی وجہ سے، اپنی انا، اپنی ضد کی وجہ سے جو ہے وہ حق کا انکار کرتا ہے۔ اور اگر ہمارے اندر جو ہے یہ 3-4 خرافات اور یہ بیماریاں موجود ہیں تو ہمارا دین اسلام جو ہے، ہم مانتے تو ہیں کلمے کو، مگر ایمان ہمارے دلوں میں داخل ہوا یا نہیں ہوا، اس کے اوپر ہمیں تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اوپر یہودیوں نے کیا کہا کہ ہمارے دلوں کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے، ہمارے دلوں پر تو پردے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب اصل جو پوائنٹ کیا ہے کہ وہ بات کیا کرتے تھے، اب وہ 2 منہی باتیں کرتے تھے۔ بیسیکلی جو منافق آدمی ہوتا ہے، منافق کی نشانی یہی ہے کہ وہ 2 منہی باتیں کرتے ہیں۔ مطلب پوائنٹ کیا ہے کہ ان یہودیوں میں بھی وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بتایا کرتے تھے کہ ہاں جی ہماری جو قرآن کریم کی ہماری جو کتاب ہے ان کے اندر آپ کی نشانیاں موجود ہیں، نشانیاں بتاتے تھے۔ اس کے اوپر جو دوسرا گروہ تھا وہ کہتا تھا بھائی یہ کام تم کیوں کرتے ہو، تم کیوں یہ بات بتاتے ہو، اس کو چھپاؤ۔ اب اس کا بیسیکلی کیا ہے کہ یہودیوں نے کس طرح کی باتیں شروع کر دی کہ جی ہمارے دلوں پر تو جو ہے وہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اب 2 منہی باتوں سے کیا مراد ہے، ایک کیونکہ ہم خاص ہیں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل جو ہے اس کے اوپر ایک دھبا لگتا ہے، پھر وہ اور گناہ کرتا ہے، پھر وہ دھبا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور دھبے لگتے لگتے یہ کہ اس کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ بالکل ہو جاتا ہے۔ تو اب پوائنٹ کیا ہے کہ اگر آپ اس انٹرپریٹیشن کے اوپر آپ دیکھیں تو دو طرح کی چیزیں جو ہیں وہ یہود کیا کرتے تھے اس ٹائم۔ ایک تو یہ ہے کہ جی ہم کیونکہ خاص ہیں تو ہمارے دل تک تو کوئی گناہ پہنچتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دل جو ہے وہ تو غلافوں میں جو ہے وہ لپٹے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے کہ جی ہمیں تو یہ حق کی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو پوائنٹ کیا ہے کہ اب پوائنٹ کیا ہمارے دلوں کو جو ہے وہ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے غلاف چڑھا دیے ہیں خاص کر کے کہ گناہ کی جو غلاظت ہے، جو گندگی ہے، جس کی وجہ سے انسان مطلب اس طرح کے بھی گناہ ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ انسان کے، جو جہنم کی آگ تک نہیں دھو سکتی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس طرح کے مقام ہیں، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر اگر ہم رکوع نمبر 10 کے اندر دیکھیں تو خود ایک ایسا مقام جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن کریم کی آیات میں موجود ہے کہ وہ اس حد تک بدترین عذاب ہے کہ جس سے جہنم خود جو ہے وہ معاذ اللہ استغفر اللہ پناہ مانگتی ہے، اور انسان جو ہے وہ اتنا سرکش ہے کہ اس میں جانے کے میں اس کو ڈر نہیں لگتا، مگر وہ آگ بھی اس کے گناہوں کو، اس کی گندگی کو، اس کی غلاظت کو، اس کے تکبر کو دھو نہیں سکے گی۔ کتنی خطرناک ترین چیز ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت فرمائی ہے، تو بہت ہی تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں یا ایمان لانے والے ہیں۔ اصل میں جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب دلوں کے اوپر وہ ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم کی جو مہریں لگتی ہیں، یہ وہ خطرناک مہریں ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ لگتی ہیں تکبر کی وجہ سے، یہ لگتی ہیں ضد اور انا کی وجہ سے، یہ لگتی ہیں اپنا جو آپ کی ذات ہے اس کو جب ہم معاذ اللہ استغفر اللہ اسلام سے اوپر کر دیتے ہیں۔ یہ ذاتیں تھیں اگر آپ دیکھیں، یہ بیسیکلی مغرور پنا تھا، یہ ان کی حسد تھی، یہ ان کی انا تھا، جس کی وجہ سے وہ انبیاء کو قتل بھی کرتے تھے، ان کے خلاف بھی کھڑے ہوتے تھے۔ اور یہی اگر آپ دیکھیں تو ہمیں جو چیز سمجھنی ہے، میں نے آپ کو ایک کنٹینیویشن کے اندر جو ہے وہ شروع میں بتایا کہ 2000 سال کے اندر کس طرح سے جو ہے وہ فرعون اور نمرود پیدا ہوئے، اور پھر اگر آپ دیکھیں تو 573 سال جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے آنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو وقت تھا، تو آپ دیکھیں ان کے حواریوں کے علاوہ باقی سب نے کیا کیے۔ اور پھر اگر آپ آگے چلیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ صرف اور صرف ان کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد سمپل آپ صرف پہلے 100 سال دیکھیں تو یزید جو ہے وہ اسی 100 سال کی پیداوار تھی۔ اصل جو چیز سمجھنی ہے تو یہ وہ ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ تکبر کی جو زنجیریں اور تکبر کی جو بیسیکلی ہمارے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے دل کے اوپر، اصل جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایمان کو طلب کرنا ہے، جو ہمارے دلوں کو پاک کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات جو ہے اس سے ہمیں ہدایت نصیب ہو۔ اگر ہم معاذ اللہ استغفر اللہ تکبر کے ساتھ دنیا سے اٹھائے گئے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ضدوں کے ساتھ، انا کے ساتھ، تو پھر ہمارا مقام کیا ہوگا اور ہم کس کی پیروی کرنے والے ہیں؟ کیا وطیع اللہ وطیع الرسول کی پیروی کرنے والے ہیں؟ کیا ان ضدوں کی وجہ سے اور یہ جو تمام جو ہم نے جو پھوٹ ڈالی ہوئی ہے دین کے اندر، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہم گتھم گتھا ہیں، اور ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ خاص بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ جو غلاف جن کی وہ بات کرتے ہیں، بہت سے لوگ پاکستان کے اندر آپ کو ملیں گے جو اپنے آپ کو جو ہے وہ خاص کلیم کرتے ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ معاذ اللہ استغفر اللہ جو ہے وہ مطلب جس طریقے سے ان کے ماننے والے بتاتے ہیں، اور جیسی شخصیت پرستی ہے کہ وہ ان کا تو گناہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، حالانکہ انسان جو ہے وہ کمزور ہے، قرآن کریم میں چیز بتا رہا ہے، مگر وہ جو ماننے والے ہیں ان شخصیات کو، جو شخصیات کی پوجا کرتے ہیں برے طریقے سے، ایسے ہی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کی، پرستش کی، تو یہی شخصیت پرستی جو ہے وہ کہیں انسان کو تباہ و برباد نہ کر دے۔ بہت سے لوگ آپ دیکھیں اس وقت ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر بھی اس طرح کے کلیمز کرتے ہیں کہ میری جو موت ہے وہ میرے لیڈر کے لیے ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان نے قبر میں زندہ ہونا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ جب انسان ایک لیڈر کے لیے جان دیتا ہے تو پھر اس لیڈر نے قبر میں آ کے اس کی بیسیکلی حفاظت کرنی ہے۔ یہ میرا کویسچن ہے کہ یہ پاسبل، یہ ہوگا یا نہیں ہوگا قرآن کریم کی روح سے؟ اسی طریقے سے جو ہے وہ روز محشر میں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں کہ جب تمہاری جان نکل رہی ہوتی ہے تو میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔
اس کے علاوہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو انسان کو دیکھ سکے، اور وہ فرشتہ جو جان نکال رہا ہوتا ہے۔ تو میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہماری محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ ہے کسی بھی چیز سے، چاہے وہ آپ کا سیاسی لیڈر ہے، چاہے وہ ہمارا ریلیجس لیڈر ہے، کوئی بھی ہے، اور اوبویسلی اس کے بعد اطاعت اور محبت اور اگر اتباع کی بات ہے وہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز گنجائش نہیں ہے۔ تو اگر ہمارے اندر یہ چیز ہے اور ہم یہ کہتے ہیں اور اس کے اوپر ہمیں تکبر بھی ہے، اس کے اوپر ہمیں فخر بھی ہے، تو پھر ہمیں ایک دفعہ تدبر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہ ہی قبر میں اور نہ ہی محشر کے میدان میں ہمارا لیڈر ہمیں بچانے آ سکتا ہے۔ ہاں، اگر ہمارا لیڈر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جو بچانے والی ذات ہے وہ کون ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان آیات جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری ہیں، ان کی تکذیب کریں گے تو ہمارا حال بھی خدا نخواستہ ایسا ہی ہو سکتا ہے جیسا کہ یہودیوں کے ساتھ ہوا۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے ہاں سے وہ کتاب آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب کی جو تصدیق کرنے والی ہے، تو وہ پھر پہلے کیا ہوا کہ پہلے تو وہ کافروں سے فتح کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، مطلب وہ جو اپنے مینس کے نبی جو ان کے پاس جنہوں نے آنا تھا، مگر جب ان کے پاس وہ آئے جس کو وہ پہچان چکے تو پھر اس کے منکر ہو گئے، تو منکروں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت۔ اب پہلے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر جو ہے وہ تورات، اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جو کلیئر کٹ ہے تورات کے بعد انجیل اینڈ دین قرآن کریم، مطلب تین چیزوں کو ایٹ اے ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھول رہے ہیں۔ مطلب ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ 4000 سال کم و بیش یا اس سے ایک زیادہ کا جو وقت ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت کا وہ شخص جو قرآن کریم جس کے سامنے آیات ہیں ان کو کھول رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی آخری الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ بھیجا۔ تو پہلے تو کیا کرتے تھے کہ ایک لوگوں کو خوشخبریاں سناتے تھے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کرتے تھے خداوند کریم سے کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ آپ اس چیز سے فتح دیں۔ اس کے اوپر اوبیسلی احادیث بھی موجود ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ نبوت سے پہلے، مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو ظہور ہے اس سے پہلے جو ہے وہ کن کن موقعوں کے اوپر جو ہے وہ یہودی جو ہے وہ دعا کیا کرتے تھے، باقاعدہ وسیلہ دیا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم آپ کے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ ان کا وسیلہ دیتے ہیں کہ ہمیں آپ فتح دیں، اور ان کو فتح ملی بھی اس چیز کے اوپر۔ مگر کیا ہوا کہ جیسے ہی جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کا وہ ظہور ہوا، اور انہوں نے بیسیکلی تورات اور پھر کیونکہ وہ تو تمام کتابوں کو ماننے والے تھے، انہوں نے پھر یہ کہ یہی تورات اور یہی انجیل جو ان کے ماننے والے تھے ان کو ایکسیپٹ کیا۔ جو تمام جو انبیاء ہیں ان کے جو تمام جو ادیان تھے وہ سب اسلام کے اوپر تھے، ان سب کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد جب وہ یہاں پہنچے تو پھر کیا ہوا، پھر یہی لوگ منکر ہو گئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، تو منکروں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت۔ اس کے اوپر میں آپ کو جو ہے وہ ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ جو رما کرشنا راؤ جو ہے، اگر ہم ہندوؤں کے حوالے سے دیکھیں، میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ بات کہی تھی کہ جو جینٹائل اور اس کے بعد جو سارا کا سارا جو برہمن کا تذکرہ تھا، ان کی کتابوں میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو 100 گریڈس کے اندر، اور اس طریقے سے محمد obviously for me peace be upon him صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد بائی رما کرشنا راؤ جو ہے اس کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نشانیاں تھیں وہ کلیئر کٹ تھیں۔ تو پوائنٹ کیا ہے کہ ہنود ہو یا یہود ہو یا اسی طریقے سے جو ہے وہ عیسائیت ہو، سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کا پتہ ہے، اور یہ چیزیں ان کی اپنی کتابوں میں اور لٹریچر میں موجود ہیں، صرف منکر ہیں تکبر کی وجہ سے، منکر ہوئے بیسیکلی اپنی ضد کی وجہ سے۔ اور اصل جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اگر آپ دیکھ لیں تو بنی اسرائیل جو ہے وہ تباہ اس لیے ہوئی کہ یہ بنی اسماعیل پہ کیوں اتر گئے۔ اصل جو پوائنٹ ہے یہ ہم پہ کیوں نہیں اترا، کیونکہ ان کو دنیا چاہیے تھی، دنیا کی محبت کے اندر، دنیا کے فائدوں کے اندر۔ تو اصل جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑی بڑی جو امپائرز اور اسٹیٹس اور ویلتھ، وہ آپ آج چھوٹی سی امپائر دیکھ لیں، کسی اگر وہ خدا نخواستہ کسی مولانا صاحب کی ہے اور وہ اس امپائر کو نہیں چھوڑنا چاہتے، وہ ان کا پوزیشن ہے، وہ ان کا پرسنل انٹرسٹ ہے، وہ ان کی اتھارٹی ہے، آپ اس کو ٹاپ پہ لے جائیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ فرعون کا محل تھا، تو سب کے پاس جتنا ہے اس کو وہی چاہیے، اس کو نہیں چھوڑنا، اور منکر ہو جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے، معاذ اللہ استغفر اللہ، صرف اور صرف کس چکر میں، اپنی ضد، اپنی انا، اپنا تکبر اور
دنیاوی جو بیسیکلی فائدے ہیں اس کا حصول کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں وہ کتنی ہی بری چیز ہے جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کہ اس کلام کا انکار کرتے ہیں جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ اس حسد سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس پر اپنا فضل اتارے، پس وہ اس غضب پر غضب کے مستحق ہوئے اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بیسیکلی جو چیز ہم نے سمجھنی ہے کہ وہ کتنی ہی بری چیز ہے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کر لیا کہ آخرت کو بیچ ڈالا دنیا کو خرید کر، اور یہ کتنی ہی بری چیز ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ اس کلام کا انکار کیا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا۔ اس حسد سے، مطلب تکبر سے، رعونیت سے، اپنی انا سے، برے طریقے سے اگر آپ دیکھیں اپنے منافقانہ رویے سے، کہ وہ کیا ہوا کہ صرف اور صرف کہ بھئی یہ خاص کیوں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیں، فرعون پر موسیٰ علیہ السلام کا جو آپس میں جو فرعون کو مسئلہ تھا وہ تو یہی تھا کہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو صحیح طریقے سے بول بھی نہیں سکتے، یہ تو اسٹیمرنگ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھ لیں تو بنی اسرائیل نے کہا کہ بھئی ہم جو ہیں ہمارے اوپر جو ہے وہ یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ حالانکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ دیکھیں تو حسب و نسب اور ان کی جو پوزیشن تھی، ان کا جو سٹیٹس تھا، وہ سب کے سامنے ہے کہ ان کے دادا جو ہیں ان کی ذمہ داری کیا تھی اور کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ایک واقعہ صرف ان کے نزول، مطلب ان کے دنیا میں آنے سے صرف 55 دن پہلے جو ہے وہ ابرہہ کا واقعہ، وہ بیسیکلی کلیسا اور مکہ کو، بیسیکلی مکہ کو ڈکلیئر کرنا تھا ایز سم تھنگ، آپ اس کو یہ کہیں کہ ایز سم تھنگ سینٹرل فار دی انٹائر ورلڈ، مطلب پوری کی پوری دنیا کے لیے اس کو سینٹرل کرنا تھا۔ تو وہ اگر آپ دیکھ لیں تو جو ابرہہ ہے وہ بیسیکلی کلیسا جو ہے اس کا حملہ جو ہے وہ مکہ پر تھا، اور مکہ جو ہے اس کو سینٹرل پوزیشن جو ہے وہ دی جانی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مشیت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو چاہت ہے نا، جو اصل پوائنٹ یہ ہے کہ اس نے انسان کو، نفس تو اس کے اندر موجود ہے اور اس کی آزمائش خود نفس ہی ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ خود فرمایا کہ قد افلح من زکاہا۔ اب جو چیز سمجھتی ہیں وہ یہ ہے کہ جو نفس ہے اس نے تو انسان کو جکڑنا اور پکڑنا ہے، اس کے تکبر نے، اس کی انا نے، اس کی حسد نے، اور اس کا جو ہے وہ علمی تکبر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہے وہ اپنی تعریف اور خود پسندی، اور یہ تمام چیزوں میں انسان کو جو ہے وہ جکڑا جانا ہے۔ اب ایک طرف جو ہے وہ آزمائش ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت، کہ انسان جو ہے اس کو بیسیکلی کیا ہے کہ جو خود انسان نے وعدہ کیا، جس کو الست بربکم والا جو وعدہ ہے۔ اب پوائنٹ کیا ہے کہ ہمیں چیز سمجھنی ہے کہ جو روح ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیسیکلی اپنے نور اور پانی سے جو ہے وہ اس کو بنایا، اور اس سے یہ وعدہ لیا تھا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں تو انسان کے اندر جو پاک چیز ہے وہ روح ہی ہے، امر ربی بھی روح ہی ہے۔ تو اس روح جو ہے جو امر ربی ہے، اس کو بیسیکلی جسم جو ہے، جسم کو روح کے تابع ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ ہے وہ قد افلح من زکاہا۔ اگر ہم دنیا کے پیچھے بھاگ کے دیکھیں ہم کتنی ایفرٹ کرتے ہیں، ایکسرسائزز کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں جسم کو سیٹ کرنے کے لیے، ہماری روح کی تر و تازگی کدھر ہے؟ امپورٹنٹ چیز یہ ہے، وہ مردہ کیسے ہوتی ہے، اس کے اوپر ہماری کوئی ڈسکشن نہیں ہے۔ نفس کیسے انسان کو تباہ کرتا ہے، شیطان اور نفس کے آپس میں جو انٹیگریشن ہے وہ کتنی خطرناک ہے، اور کس طریقے سے جو ہے وہ انسان کا دماغ، شعور جو ہے وہ جب آپ دیکھیں کہ نہیں مانتا، حق اور باطل میں باطل کی طرف چلا جاتا ہے، تو کس طرح سے کلمہ پڑھ کے وہ ظالم ہوتے ہیں۔ یہ لازمی سی بات ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کوئی کلمہ گو شخص ہی ہے جس نے جو ہے وہ بند نہیں توڑا اپنی خواہش کی وجہ سے، مگر یہ کہ اس کے لیے مسلمان بھائیوں کا مار دینا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو آپ دیکھیں کس طریقے سے انسان جو ہے وہ ظلم کرتا جاتا ہے، اور ظلم کی ایک ایسی داستان گھڑتا ہے اپنی نفس کی غلامی کے اندر کہ جس کو جو ہے وہ تاریخ یاد رکھتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ایسی عذاب ہے، ایسی آگ ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گی، تمہیں جلاؤ کے راکھ کر دے گی، مگر یہ ایسے ایسے گناہ ہیں پھر بھی تم جو ہے وہ پاک نہیں ہو سکو گے، جہنم کے اندر ہی رہتے رہو گے اور اسی کے اندر گل سڑ جاؤ گے، اسی کا جو ہے وہ ایندھن بن جاؤ گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ آیات کو کھول کھول کر بتاتے ہیں۔ پھر کیا فرماتے ہیں جب ان سے کہا جائے کہ اس پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن کریم کی بات کر رہے ہیں کہ اس قرآن پر ایمان لاؤ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا، کس کے اوپر؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ کا کلام ہم پر اتارا گیا،
اور وہ اس تورات کے سوا سب بیسیکلی کیا آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن حق ہے جو اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، اور جو ان کے پاس بیسیکلی ہے، کہہ دو کہ پھر تم لوگوں کے باپ دادا اللہ کے پہلے نبیوں کو شہید کیوں کرتے تھے اور تم ان کی اس حرکتوں پر کیوں راضی ہو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اب دیکھیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ جبلت جو ہے وہ اس کو اوپن کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر جو بیسیکلی جس کو ہم بات کرتے ہیں نا، یہودی مینٹالٹی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، کہ اصل جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی جو ہے نا ان کی روشوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ اپنی روایات کی پوجا کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، آج جو ہے وہ کتنے لوگ ہیں جو اپنی روایات کی پوجا کرتے ہیں، اپنے خاندانی روایات کی پوجا کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو اسلام جو ہے اس پر چلتے ہیں اور اسلام میں پورے داخل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے میرے پاس آپ کی ایک بڑی جو ہے وہ ایک ایگزامپل بھی، جیسے انہوں نے کیا کہا، ہم تو جی پچھلے اپنی کتابوں کو مانیں گے، ہم تو نہیں مانتے قرآن کو۔ تو قرآن جو ہے وہ تو تصدیق کر رہا ہے کس چیز کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی۔ قرآن کریم جو ہے وہ تصدیق کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی۔ قرآن کریم جو ہے وہ تصدیق کر رہا ہے نوح علیہ السلام کی۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو ہے وہ کتنے جو ہے وہ دن اس کشتی میں سوار رہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب قرآن کریم میں کہا ہے کہ جی میں حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں مانتا یا حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں مانتا، بلکہ انہوں نے یہ کہا میں تو تمام انبیاء کو ماننے والا ہوں، میں تمام کتابوں کو ماننے والا ہوں۔ میرا اپنا جو ہے وہ ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں پرانی کتابیں، مطلب جو پرانی الہامی کتابیں ہیں ان پر ایمان نہ لے آؤں۔ میرا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر یقین نہ کر لوں، جب تک کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر یقین نہ کر لوں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انکار کیا ہی نہیں، مگر جو وہ اس وقت کے لوگ تھے وہ کیا کہتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ اپنی جو کتابیں الہامی کتابیں ہم اپنے انبیاء کو مانتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا وہ اپنے پاس سے کیا، وہ اللہ کا علم تھا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے پوچھا جو وہ جانتے تھے کہ پھر تم انبیاء، مطلب جو انبیاء اترے تم ان کا قتل کیوں کرتے تھے؟ یہ ان کے اوپر کویسچن تھا۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے بھی یہی چیز سمجھنی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہم ان آیات کی تکذیب کر رہے ہیں یا ہم ان آیات کے ماننے والے ہیں؟ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہے، ہماری مینٹیلٹی کیا ہے، ہم دنیا سے محبت کرنے والے ہیں یا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں؟ ہم اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ اب بیسیکلی کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے وہ کوسچنز پوچھ رہے ہیں، مگر کیا ہے کہ ایمان۔ عیسائیت جو ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کب کہا تھا کہ فحاشی جو ہے وہ کلچر کا نام ہے جو آج عیسائیت کے اندر برے طریقے سے پریویل کر چکی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہیں جو ہے وہ انجیل کے اندر نہیں لکھا ہوا، نہ ہی بتایا بیسیکلی کہ جو فحاشی ہے یہ ایک کلچر ہے اور یہ اجازت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کب بتایا کہ جو ہے وہ شراب نوشی جو ہے وہ کرنا بہت اچھی چیز ہے اور آپ کو شراب نوشی کرنی چاہیے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کب بتایا کہ قوم لوط جس چیز سے تباہ ہوئی وہ آج LGBT کے نام کے اوپر دوبارہ سٹارٹ ہو گئی ہے؟ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی تعلیمات نہیں۔ تو یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کن کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، وہ کن کے پیروکار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کب بتایا کہ جو ہے وہ ظلم کرو، جتنا ہو سکتا ہے کرو اور تم جو ہے وہ جنت حاصل کر لو گے؟ ظلم کرنے کے بعد تو موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہ کیا جو ہے وہ اس کے بعد تمہیں کیا ملے گا۔ تو پوائنٹ کیا ہے کہ وہ اپنے ہی انبیاء کی خود تکذیب کر کے، اپنی ہی الہامی کتابوں کی خود تکذیب کر کے، اس کو بدل کے اور چینج کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں۔ در حقیقت جو ہے وہ حضرت جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ اصل میں اقرار انہی کے انبیاء کی ہے، مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام معجزے لے کر آئے، پھر تم نے ان کے بعد بچھڑے کو کیا کر لیا؟ اپنا معبود بنا لیا، اور بے شک تم ظلم کرنے والے ہو۔ اب دیکھیں بیسیکلی جو پوائنٹ سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے جو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ سمجھنے والی چیز ہے کہ جیسے کہ اس وقت ہم جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، جو ہمیں چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی کلیم اللہ موجود ہیں، گئے اور سب نے کیا کر لیا؟ بچھڑا بنا لیا، بیسیکلی ایک
بچھڑا بنایا کس میں؟ اپنے دل کے اندر معبود بنا لیا ایک بچھڑے کو جو بیسیکلی سونے کا بنا ہوا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج ہم سونے کے پیچھے بھاگتے ہیں، سونا، چاندی، گاڑیاں، جائیدادیں، زمینیں، اولادیں، یہ ہمارا رب ہیں یا ہم آخرت کے دن کو مانتے ہیں؟ ہم جو ظلم کی ایک زنجیر، مطلب نہ ختم ہونے والا ظلم جو سٹارٹ کرتے ہیں، جو ہم بیسیکلی یہ جو اس وقت ہمارے ملک کے اندر جو رشوتوں کا بازار گرم ہے، اور رب جو ہے وہ ہمارا مال ہے، اور مال ہماری جو ہے وہ آزمائش ہے، اور اس کے پیچھے بھاگ کے ہم حلال حرام جسی بھی طرح کا ملتا ہے وہ کھا لیتے ہیں بغیر کسی حساب کتاب سے۔ حقوق کی بڑی ہمیں ٹینشن بھی ہے، فرائض کی ہمیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی، تو ہمارے دلوں میں کس چیز کا بچ رہا ہے؟ جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک غیر اللہ ہمارے دلوں میں موجود ہے، اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کا نور، اس کا ایمان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس دل میں موجود نہیں ہو سکتے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا پختہ وعدہ لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا لیا اور فرمایا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی تم اسے ایمان و یقین کی قوت سے لے لو اور تورات کے احکام دل کے کانوں سے سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا، پھر کیا ہوا؟ پھر انکار کر دیا، ہم نے نہ مانا، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑا رچ بس گیا۔ کہہ دیجئے وہ بچھڑے کی پوجا کیا ہی بری چیز ہے جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے اگر تم مومن ہو۔ اتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوبصورت طریقے سے قرآن کریم کی آیات کھولی ہیں۔ ہمارے دلوں میں مال و دولت کا بچھڑا ہے یا ہمارے دلوں کے اندر جو ہے یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے؟ ہمارے اندر جو منافقین معاذ اللہ استغفر اللہ وہ شہادت مانگتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ دنیا کی محبت میں لمبی لمبی زندگیاں مانگتے ہیں ہم کیا ہیں؟ ہمیں شوق کس چیز کا ہے؟ ہمیں مرنے کا خوف ہے۔ اصل جو پوائنٹ ہے ہمیں سمجھنا ہے کہ ایک وقت ہوگا کہ تمہارے اوپر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقوام عالم جو ہے وہ قوم مسلمانوں کے اوپر ایسے چر دوڑیں گی جیسے کہ بھوکے کھانے کے اوپر چر دوڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اتنے کم ہوں گے؟ یا کم نہیں ہوں گے، ان کو بیماری لاحق ہو چکی ہوگی۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ مجھے یہاں علم نہیں جاننا کہ جی وہ بیماری کیا ہے، مطلب سمجھنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے یہ ہیں کہ میری امت جو ہے اس کو مال کی محبت، اصل جو چیز ہے مال کی محبت، دنیا کی محبت، یہ پکڑے گی اور کیا ہوگا؟ اور آخرت جو ہے اس سے نفرت ہوگی، معاذ اللہ استغفر اللہ، مرنے سے نفرت ہو جائے گی۔ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ ہم اپنے ایمان کا جائزہ خود لیں۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، آپ منظرنامہ دیکھ لیں، کوہ طور جو ہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قوم سے شکوہ ہے، اور وہ بیسیکلی جو ہے وہ ان سے کیا کر رہے ہیں؟ کوہ طور کے اوپر تورات جو ہے اس کا عہد لے رہے ہیں۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شکوہ ہو کے معاذ اللہ استغفر اللہ پورے شکوے کے ساتھ ہم سے یہ عہد لے رہے ہیں۔ ہمارے بھی اعمال وہی ہیں، وہی پھوٹ ہم نے دین میں ڈالی ہوئی ہے، وہی فرقہ پرستی کی آگ نے ہمیں پکڑا ہوا ہے، وہی نفسانی خواہشات نے ہمیں پکڑا ہوا ہے، یہ وہی تکبر، وہی حسد، وہی انا، سب کچھ۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اس ٹائم جو ہے وہ کیا ہوا کہ ان کے دلوں میں بچھڑا تھا، ہمارے دلوں میں آج وہی سونا چاندی کا بچڑا، مال کی محبت، دنیا کی محبت، جائیداد کی محبت۔ 200 ایکڑ ہو چکے ہیں، اب 400 ایکڑ ہونے چاہیے جی۔ اگر مجھے اس علاقے کا راجہ ہونا ہے، اس علاقے کا چودھری ہونا ہے، اس علاقے کے اندر راج کرنا ہے، تو مجھے اتنی ایکڑ زمین چاہیے، وہ لوٹ کھسوٹ کے جیسے بھی آ جائے بس ہونی ہی چاہیے۔ یہ دین اسلام نہیں ہو سکتا۔ یہ انصار اور مہاجرین کا یثرب جو ہے، وہ جو یثرب کے والی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اور جو اسلام لے کر آئے تھے، یہ وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ فرعون جو ہے اس کی جو ہے وہ پوجا اور اس کی اطاعت تو ہو سکتی ہے، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے یہی دعویٰ ہے کہ آخرت کا اگر اللہ کے ہاں صرف تمہارے لیے ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے نہیں، تو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو۔ اب پوائنٹ کیا جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے، بچھڑا رچ بس گیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ دیکھیں بالعموم کیا کر رہے ہیں کہ اب جو وہ تمام کے تمام لوگ جو کہ برہمن میں خاص الخاص، اب برہمن مینس کہ ہندوؤں میں برہمن، عیسائیت کے اندر آپ دیکھ لیں تو وہ جو عیسائیت کا جو کلیسا اپنے آپ کو خاص، اور پھر اس کے بعد جو بنی اسرائیل کی قوم تھی جو اپنے آپ کو خاص اور بہت ہی وی آئی پی سمجھتی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور آج
اہل اسلام مینس کہ اس وقت جو اسلام کا جنہوں نے پورا کا پورا جو ہے وہ اہل اسلام کو پکڑنا ہے اور اس دین اسلام کو تھامنا ہے، ان کے اندر جو خاص الخاص لوگ بنے ہوئے ہیں، جن جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، وہ چھو ہی نہیں سکتی، اور یہ نسبت جو ہے تمہیں پار چڑھا دے گی اور تمہیں پار لے جائے گی، یہ وہ دو طرح کے طبقات ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو جو قرآن کریم کی آیات ہیں ان کی جو تعویلیں لکھتے ہیں من گھڑت قسم کی، کچھ سیاسی تعویلیں کرتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ بیسیکلی کسی شخصیت کی پوجا کرنے کے لیے وہ تعویلیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم ان دونوں سے بالا تر کتاب ہے، یہ حق اور باطل سے بالا تر کتاب ہے۔ یہ کتاب انسان کو حق کا راستہ دکھاتی ہے کہ ان تعویلوں سے بچ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا لو، اور بچنے والا شخص صرف وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی گردن کو جھکا لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک مان لے، اور تمام جو غیر اللہ اور جو دنیاوی خدا اس کے دلوں میں رچے بسے ہیں ان سب کا انکار کر دے۔ اور ان برے عملوں کی وجہ سے اب جو ہے جو ان کے ہاتھ پہلے کر چکے، اس کی آرزو ہرگز نہیں کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اب جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ آرزو تو تب کریں گے نا مرنے کی جب کوئی اعمال ہوں گے، جب دنیا ان کے لیے قید خانہ ہوگا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنا ان کی پریورٹی ہوگی۔ یہ تو پریورٹیز ہی نہیں ہے منافق کی، جو یہودی مینٹالٹی ہے بیسیکلی، اس کی تو یہ پریورٹی نہیں ہے۔ جو نفسانی خواہشات کے پیچھے جو ہے وہ چل رہا ہے، اس کی تو یہ پریورٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی پریورٹی تو دنیا ہے، اس کی پریورٹی تو 1000 سال کی زندگی ہے، اس کی پریورٹی تو ایسی خوراکیں کھانا ہے کہ مجھے موت ہی نہ ہے۔ قبر کے نام سے جو ہے وہ اس کو ٹینشن ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سے ملاقات کا تو یقین ہی نہیں ہے۔ قبر کا قائم ہونا، قبر جو ہے اس کے اندر جانا، اٹس اے چینج آف گلیکسی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم ہے، اس نے اپنے علم کو کھولنا ہے، یہ جاویدانی کا راستہ ہے۔ یہ تو اس سے تو اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں، جاویدانی کا راستہ ہے۔ اس کے نبی کے فرماتے ہیں اس کو تو خوف ہے بیسیکلی، کیونکہ اعمال جو ہیں ان کا خوف ہے کہ میں کیا اعمال آگے بھیجتا ہوں۔ ان سے کہو آرزو کریں، آرزو کیوں کریں گے؟ وہ تو دنیا جو ہے اس کی آرزو کریں گے، اور اس کی جو لمبی جو وہ زندگیاں ہیں وہ اس کی طرف سے جانے کی خواہش کریں گے، مگر وہ کبھی بھی جو ہے وہ مرنے مینس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنے جو ہے اس کی خوشی جو ہے ان کو نہیں ہوگی۔ اس کے اوپر جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مومنین کی صفات کے بارے میں بتایا کہ ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا طلب کرتے ہیں کہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری جتنی زندگی آپ نے لکھی ہے مجھے اتنی زندگی عطا کریں، اور جب آپ نے میرا وقت پورا کر دیا تو پھر جو ہے وہ مجھے آپ سے ملنے کی خواہش ہے۔ ان باتوں کے ساتھ وما علینا الا البلاغ المبین۔